کہ اللہ تعالیٰ کے اپنے منصوبے ہوتے ہیں. اچھا ہماری جو نظر ہے نا بہت چھوٹی ہوتی ہے. میری 60 سال عمر ہے, اب اللہ نے 10,000 سال کا ایک منصوبہ بنایا ہوا ہے, اس میں 60 سال میں اسے میں کیا سمجھوں گا. آپ کے 60 سال ہمیں بہت قیمتی ہیں, لیکن میں آپ کی بات سمجھ گیا. اچھا اب آپ آ جائیں نا, میرے سارے تجربات پچھلے 40 سال کے ہیں. میں ان تجربات کی روشنی میں کسی چیز کو انالائز کروں گا. اگر فرض کریں وہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا وہ اگر مجھے کوئی 1000 سال کے اللہ کے پروگراموں کا پتہ ہو, کسی ذریعے سے پتہ ہو, تو میرا جو اب تجزیے کی صلاحیت ہے وہ دیکھوں گا میں کہ یار وہ اللہ کا منصوبہ یوں بھی چلا کرتا ہے اور یوں بھی چلا کرتا ہے, اس وقت کس طرح چل رہا ہے. تو اب میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں. 200 سال ہیں بنی اسرائیل کو کٹ چڑھتے ہوئے, فرعون مار رہے ہیں. یستحیون نساءکم یذبحون ابناءکم وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم. نہ آسمان پھٹتا ہے, نہ زمین شک ہوتی ہے, کچھ نہیں ہو رہا, ایک روٹین میٹر ہے, چلا جا رہا ہے. تو کبھی ایک وقت میں اللہ کہتا ہے یار یہ فرعون نے بڑا ظلم کیا ہوا ہے, اس نے زمین والوں کو 2 حصوں میں بانٹ کے رکھا ہوا ہے, کچھ کو غلام بنا کے رکھا ہے, کچھ اس کے اوپر حاکم بنا کے رکھے ہوئے ہیں, تو یہ غلاموں پہ احسان کرنا چاہیے. فیصلہ ہو جاتا ہے. تو ہم غلاموں میں سے ایک کو جناب, اور اس کو پیدا بھی اس سال کرتے ہیں. اچھا یہ بڑا غلط تصور ہے کہ وہ پیشن گوئی تھی کہ بچہ مارے گا بادشاہ بنے گا, تو یہ اس لیے وہ بچے مارتا تھا. ایسا ہوتا تو ہر سال مارتا, 1 سال مارتا تھا, 1 سال نہیں مارتا تھا. کلنگ, پاپولیشن کی کلنگ ہوتی تھی, جتنے ضرورت ہیں اتنے رہنے چاہیے, جس طرح ڈنگروں کی جاتی ہے. ڈنگروں کی جاتی یہ تھا. تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس سال پیدا کیا جو مارنے والا سال تھا, اور بچا کے دکھایا, کر لے ٹھیک ہے. اب یہ علامت ہے, یہ علامت ہے کہ اللہ کا منصوبہ چل پڑا ہے, پھر اسے جا کے پالا کہاں, یہ علامت ہے. پھر بچایا کیسے. تو اس طرح کی علامتیں آج بھی ہیں. آپ دیکھیں نا, آپ نے ایک وقت میں رجسٹ کیا, مار کھائی, تحریک آزادی چلائی, وہ تحریک غدر بن گئی, غلامی مزید گاڑی ہو گئی, سیاسی قیادت ساری انڈیا کی گود میں بیٹھ گئی جا کے. اب الٹے سیدھے کام ہوتے, جو بھی مار کھائی. لیکن سر یہ اب کچھ یہ پچھلے 5-7 سال میں اس کے برعکس ہو رہا ہے. سارے عربوں نے مل کے اسرائیل سے جنگ لڑی, 6 دن لڑے, اور اس کے بعد چھٹی, ہاتھ کھڑے کر دیے. 4تھا مہینہ چل رہا ہے حماس کا, اور صرف مٹھی بھر لوگ ہیں. 30-40 ہزار نہتی جماعت ہے. ایک ان کے پاس کلیشنکوف ہوتی ہے, اور دوسرا ان کے پاس وہ یاسین 105 راکٹ جو پانی کے پائپ سے وہ بناتے ہیں خود, تو یہ اس میں پوٹاس اور چینی ڈلتی ہے. اب یہ تو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس طرح ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طرح پاکستان میں بھی بہت کچھ, مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی پلاننگ کوئی حافظ صاحب کی پلاننگ سے ہو رہا ہے یا قاضی صاحب کی پلاننگ سے ہو رہا ہے. یہ آپ تقدیر کی ان لہر پہ چل رہے ہیں جن کو وہی بات کی کہ شاید بندے کو خود پتہ نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے, موسیٰ علیہ السلام کو کب جا کے پتہ چلا کہ یہ سارا کیا ہوا ہے. میرا خیال ہے جب انہوں نے عصا پھینکا ہے تب جا کے صحیح. یہ جب رات کو گھر والوں کو لے کے آ رہے تھے اور راستہ بھول گئے. اب حادثہ ہے, راستہ بھول گئے, مصیبت ہے, مس فارچون, راستہ بھول گئے. اور اہلیہ جو ہے نا وہ درد ذہ میں مبتلا ہو گئی, وہ پریگننٹ تھیں, اور وہ وقت آ گیا. اب دیکھیں مس فارچون نیور کم الون بھی ہو گیا. اب یہاں سے وہ کھڑکی کھلتی ہے کہ انہیں دور روشنی نظر آئی. اب وہ تو اس لیے گئے کہ راستہ پوچھوں گا یا کوئی مدد مل سکے, کوئی ان کے لیے انگارہ لے کے آؤں گا. وہاں کوئی اور ہی مسئلہ تھا. اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا بتایا کہ اس درخت کے ارد گرد تو وہ ہے, اننی انا لا الہ الا انا, یہ تو میں ہوں. اور یا موسیٰ قد جئناک علی قدر یا موسیٰ, تو کیا سمجھتا ہے موسیٰ یہ ہاتھ سے تمہیں یہاں لے کے آئے؟ نہیں, یہ ہمارا پلان تمہیں یہاں لے کے آئے. تو یہ ہمارے اعتبار سے حادثات ہو رہے ہوتے ہیں, اللہ کے اعتبار سے منصوبے کے مطابق ہو رہا ہوتا ہے سب. میں نے جو عصا کی بات کی تھی, میرا مراد یہ تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے. نہیں, میں اس لیے آپ کو بتایا, یہاں سے تو اب پورا پلان انہوں نے چاک آؤٹ کر کے دے دیا گیا نا کہ اب آپ نے جا کے یہ کرنا ہے, یہ کرنا. وہاں پہ بھی موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتا کہ میں نے عصا پھینکنا تو کیا ہونا ہے. ہاں, ان کو نہیں پتا. یعنی ایون نبی کے بعد اللہ کے پلان کے پوری طرح علم کسی کو نہیں ہوتا. اور اس میں ہم یہ کہیں گے کہ انہیں اجمالاً تو معلوم تھا کہ فتح میں پاؤں گا, اللہ نے بتایا. بے شک کیسے,
اس کا میکینزم کیا نہیں وہ نہیں پتا تھا. نہیں. یہاں تو کچھ بھی نہیں پتا نا کہ میں مدین کیوں گیا, وہ سمجھتے ہیں کہ وہ میں نے مکہ مارا, بندہ مر گیا, جان بچانے کے لیے گیا. وہاں 8 سال کیوں رہا, بس یہ نہیں. اللہ کہتا ہے نہیں, یہ سب ایک منصوبے کے تحت ہوا. اب وہ وقت آ گیا ہے جب تم نے فرعون کے آج کے لیے تمہیں تیار کیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں یہ میں نے کچھ ایک چیز سوچی ہے کہ یہ جو اسی طرح اللہ تعالیٰ پاکستان کو تیار کرتا رہا. اور ایک دفعہ جمعے میں بیٹھے میں تقریر کرتے ہوئے یہ خیال آ گیا تھا کہ وہ جو جنگ ہوئی تھی نا طالوت اور جالوت کی, جی, اس جنگ میں داؤد علیہ السلام شامل نہیں تھے. نہیں. وہ اچانک آئے تھے اور انہوں نے جب منظر دیکھا تو انہیں وہ لگا جالوت برا, کیونکہ وہ غالب نظر آ رہا تھا, گھر کے آہن تھا. جی. تو ان کی ایک جو ہے نا اسپیشلائزیشن تھی کہ وہ غلیل نماز چیز جو ان کے جسے گوپیا کہتے ہیں, جی, اس کا نشانہ ان کا بہت پکا تھا. شیر کو مار لیتے تھے, شیر بھیڑیے بھگاتا ہے, چرواہے تھے, اس کی آنکھوں میں مارتے تھے سیدھا نا, وہ اس طرح کا ان کا نشانہ بہت پختہ تھا. تو انہوں نے بس وہ اس کا نشانہ, وہ اس سے پر تو کوئی شے اثر ہی نہیں کرتی تھی, نہ تلوار نہ نیزہ نہ تیر, کوئی شے نہیں اثر کرتی تھی. تو انہوں نے اس کی آنکھیں تھیں نظر آ رہی تھیں, تو انہوں نے وہ گوپیے سے نشانہ لے کے اس کی آنکھوں سے وہ ان کی کنکر اندر چلا گیا, وہ مر گیا. قتل داؤد و جالوت. دیکھیں اس جنگ میں شامل نہیں, پلاننگ میں شامل نہیں, اچانک ٹپکے ہیں اور کام تمام کر دیا اس کا. میں اس سے میں نے جمعے کے دوران ہی مجھے خیال آیا, میں نے ادھر وہ بات کہی کہ آج کے دور کا وہ گوپیا جو ہے نا وہ ایٹمی میزائل بے شک, ٹھیک ہے. اور یہ اچانک آیا, اچانک بنا, اور کن کے ہاتھوں چڑھا, ہاں کس طرح بن گیا کوئی تصور ہی نہیں کسی کو. اور پھر جس طرح کے ہمارے لوگ ہیں, ہماری پوڈ کاسٹ میں میرے بھائی صاحب کہہ رہے تھے کہ یار یو این کی موجودگی میں بنا, ہاں کلنٹن کی نا کے باوجود بنا, نواز شریف کے خوف کے باوجود چلا اور ابھی تک بچا ہوا ہے اور موجود ہے. اچھا, محفوظ ہاتھوں کی بھی کوئی حکمت ہے اللہ کی, یعنی کہ محفوظ. اس کے بعد میں نے کہا جی یہ لڑائی تو لڑی جا رہی ہوگی ادھر عرب میں, مہدی ہیں یا جو بھی ہے, یہ تو عرب کا کام ہے. تو داؤد علیہ السلام کی طرح ہم بھی تو کنارے ہی بیٹھے ہوں گے, لڑائی کے اصل فریق تو ہم نہیں ہیں. نہیں, لیکن ایک بظاہر نظر آئے گا کہ حق پہ ایک باطل ہے, ایک وقت آئے گا. اور وہ مجھے لگتا یہ ہے, یہ جو حدیث ہے نا کہ جب حضرت مہدی کے خلاف جو لشکر شام سے جائے گا اسے مدینے اور مکے کے درمیان ایک مقام پر دھنسا دیا جائے گا, زمین میں دھنسا دیا جائے گا, طائف کے قریب ایک جگہ. جی ٹھیک ہے, یہ بتایا گیا. اچھا, اب میرا خیال یہ بھی ایک بات ہے, ہو سکتا ہے صحیح نہ ہو, وہ کیا ہے, آپ کو لگتا ہے کوئی میزائل والا معاملہ؟ یس. اچھا, وہ زلزلے کا معاملہ نہیں ہے عام طور پر جو تصور, وہ تو یہ نا زمین شک جیسے ہو, یہ حساب تو وہی ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ پھر کہاں سے ہو سکتا ہے؟ جی, اور شام سے جائے گا تو کون سا ہوگا؟ مطلب اگر اسرائیل نہیں رہتا آج, اب جب سے کہ اس کا اب اس کی بھی زوال شروع محسوس ہوتا ہے, تو اگلی جو بھی اٹریشن ہوتی ہے ایمرجنگ پار ہوگی خطے میں وہ ایران ہے. ایران لیکن شام میں شامل نہیں ہوگا. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ایران کا شام کے اوپر انفلوئنس ہوگا تو وہاں سے اپنی وہ فوج لے کے, جس طرح آپ کو نظر آتا ہے کہ حزب اللہ کتنی اسٹرانگ ہے شام میں. جو ظلم انہوں نے کیا ہے سیریا کے اندر اور عراق کے اندر سنی پاپولیشن کے ساتھ, یہودیوں نے وہ نہیں کیا ہے. یہودیوں نے نہیں کیا. جو قاسم سلیمانی صاحب ہیں جن کو ٹرمپ نے قتل کیا تھا, یہاں پہ ایون پاکستان کے اندر شیعہ حضرات ان کو بہت ایسے کوئی ہیرو مانتے ہیں, ان کی فوٹویں لگاتے ہیں. وہ بڑا ایک ظالم اور شفاق قسم کا آدمی تھا. جو ذبح اس نے عراق اور شام کے اندر کیا, وہ میرا خیال ہے جو زندانوں میں بشار الاسد کے زندانوں میں کام ہوتے ہیں عورتوں بچوں کے ساتھ اور جوانوں کے ساتھ, وہ میرا خیال ہے اسرائیلیوں نے بھی نہیں ہمارے ساتھ کیے ہوں گے. اصل میں لوگ یعنی یہ جو ایران ہے نا, اس کو ایک اسی طرح کا جیسے ہم باقی مسلمان سادہ ملک ہیں اس طرح سمجھتے ہیں, یہ سلطنت فارس کی لیگیسی لے کے چل رہا ہے. ٹھیک ہے نا, ان کے پاس وہ سارے ٹولز سارے طریقے وہ یعنی یہ معلوم ہے, جو جدید ریاستوں کے پاس ہے وہ ان کو بھی پتہ ہے. تو کہہ میں یہ رہا تھا کہ یہ جو آپ ان کے ملک کے فارس والے ہی ہیں پراپر, جس طرح کیسر والے ہوتے تھے. جی, تو ابھی ان کا نیشنلزم بہت اسٹرانگ ہے, ابھی انتہا کا بہت اسٹرانگ ہے نا. اور اس کی شکل یہ مذہبی غیر مذہبی یہ کوئی فرق نہیں پڑتا سر, وہ اصلی میں ایرانی نیشنلزم ہے. ایرانی نیشنلزم. ایون جو آپ کو بائی وے میں آپ کے علم میں اضافہ کر دیتا ہوں, شاید آپ اس سے نہ واقف ہوں, امریکہ کے اندر ان کی ایکسپیٹ کمیونٹی ہے وہ ملینئرز ہیں, دے آر ویری رچ. جو ایرانی ڈائسپورا ہوا تھا نا شاہ کے ڈپوزیشن کے بعد, خمینی صاحب کے آنے کے بعد, وہ امریکہ اور یورپ میں اور زیادہ تر امریکہ کے اندر ہیں, اور وہ لاکھوں کی تعداد میں ہیں, دے آر ملینئرز,
بہت بڑے بڑے بزنس مین ہیں اور ان کو باقاعدہ سیٹ کیا امریکنس نے, اور وہ بالکل گوروں کی طرح الٹرا نیشنلسٹ ہوتے ہیں. اور ایون شاہ کا جو بیٹا ہے وہ ان کے درمیان بڑی مقبول شخصیت ہے, اس کی فیملی کو ابھی بھی وہ رائل فیملی کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. اور پچھلے دنوں 10 12 15 بڑے بڑے ٹاک شو جو ہیں امریکہ کے, اس پہ وہ آیا ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ایران میں پھر سے وہ انقلاب آئے اور میں حاضر ہوں. یعنی وہی بھول بھال گئے لوگ شاہ آف ایران کے بیٹے کو, اس کی بیوی کو وہ فرسٹ لیڈی کہتے ہیں بیوی, اور اس کو وہ کہتے ہیں کہ اصل میں وہ تھوڑا پتہ ہے نا ریئیکشن تو ہے نا, لیکن ایرانی نیشنلزم نے انہوں نے چھوڑا, وہ پکڑا ہوا ہے. اس طرف بھی وہی ہے مذہبی طبقے میں, اور یعنی وہ ایک ڈائلیکٹک چل رہا ہے ان کے معاشرے کا. ایک وہ ابھی کا تو مجھے نہیں پتہ, احمدی نژاد صاحب ایک ہوتے تھے نا. جی بالکل یاد. آپ کو پتہ ہے ان کا اوریجن بھی خزاریین ہے؟ نہیں سر. ہاں جی. وہ فارسی نہیں ہے وہاں پہ کتنی بڑی. اصل میں تو دیکھیں نا یہ خلیج یعنی یہ جو ہے نا اپنا خزارہ کا علاقہ, یہ ہے تو تاتاری ایرانی بھی ہے, پرشن تو رہے کوئی نہیں ہے. یہ اتر کے تو ادھر سے نسلیں ادھر بھی تو آ کے آباد ہوئی. صفوی جو سلطنت تھی وہ تو ادھر کے ہی لوگ تھے, تو اس لیے یہ ذرا تھوڑا یعنی چیزیں بات اس طرح بھی بڑی انسی اور محبت تھی. جو یہودی پاپولیشن ہے نا ادھر کی اصفہان کی, آپ ان کو دیکھیں گے کہ سالانہ کانفرنس احمد نژاد انعقاد کروایا کرتے تھے, بڑا ان کے ساتھ محبت کا. اسی لیے میں نے تھوڑا سا آپ کو وہ ذرا ڈی این اے کا بھی بتا دیا نا. آج کل تو یہ بڑا خطرہ ہوتا ہے کہ کون کدھر سے آ رہا ہے. تو اب یہ چیز ہے نا کہ اب میں آپ کو ایک بات وہ امید گل کی اپنا احمد میر کی بتاتا ہوں. یہ 2002 کے بعد یہ گئے تھے امریکہ, کسی مطلب جیسے جاتے رہتے جی. تو وہاں کسی جگہ پہ کوئی تھنک ٹینک ٹائپ وہ تھا, ادھر ان کے سامنے یہ بات کی گئی. انہوں نے آ کے اخبار میں لکھا تھا کالم, اس میں وہ بات کہی تھی احمد میر نے. احمد نژاد کے بارے میں نہیں, میں اور بات سنا. اچھا جی. اس میں انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ یہ فنڈامنٹلسٹ مسلمان کون سا ہوتا ہے؟ ہر وہ مسلمان جو یہ سمجھے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے پوٹینشلی فنڈامنٹلسٹ ہے, بے شک لبرلی کیوں نہ ہو. یعنی ایمان کا عنصر ہے تو فنڈامنٹلسٹ ہے پوٹینشلی. کیوں؟ ابھی وہ قرآن نہیں پڑھ رہا ہے اس لیے لبرل ہے. جس دن اس نے قرآن پڑھا, چونکہ وہ مانتا ہے کہ اللہ کا کلام ہے, یا وہ فارغ ہوگا, یہ قرآن اسے فنڈامنٹلسٹ بنا دے گا, یا اسے قرآن فنڈامنٹلسٹ بنا دے گی. ٹائم بام ہے ٹکنگ. ٹھیک ہے. اب یہ میں نے آپ کو یہ واقعہ کیوں سنایا, جو لوگ اتنی ڈیپتھ میں جا کے چیزوں کو دیکھتے ہیں تو بس اس پہ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ اپنے اداروں سے کیوں مایوس ہوتے ہیں. جو غلط کام ہے اسے غلط کہیں, بالکل کہیں. جو غلط بندہ ہے اسے غلط کہیں. لیکن ملک سے بحیثیت مجموعی اور جو بھی ہماری ملٹری ہے اس سے بھی بحیثیت مجموعی مایوسی کی بات نہ کریں. یہ بدل جاتا ہے کام.